بیان نمبر 37 فضائل سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی وحدانیت یعنی ایک ہونے میں مضبوط و طاقتور ہے۔ پس وہ واحد و غالب ہے، وہ اپنی ازلیت یعنی ہمیشہ سے ہونے میں یکتا و بے مثل ہے۔ اس نے سارے جہاں کو حیرت و بے بسی کے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس نے موجودات کو حکمت سے بنایا اور اس کے بنانے کی حکمت میں کوئی عیب ہے نہ کمزوری۔ اس نے آسمانی پوشاک کو خوبصورتی اور عمدہ و احسن طریقے کے ساتھ چمکتے ستاروں سے زینت بخشی۔ اس کے سامنے چاند اور سورج کے نقشے بنائے گویا ایک خالص چاندی اور خالص سونا ہے۔ شہاب ثاقب یعنی ٹوٹنے والے چمکدار ستارے کے ذریعے چوری چھپے سننے سے مکمل حفاظت فرمائی اور اسے نگاہ عبرت رکھنے والے عقل مندوں کے لیے نشانی بنایا۔ اس نے پانی کی تہ پر زمین کو بچھایا اور اسے اپنی قدرت کاملہ سے بہترین طریقے پر نمایاں فرمایا اور پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے اسے قرار بخشا اور مردان غیب اولیاء کی ایک قسم اقطاب اور مخلص نیکوکاروں کا اسے مسکن بنایا اور ان خاص بندوں کو عزت و کرامت کی خلت یعنی عطیہ عطا فرمایا۔ دنیا کو ان سے پھیر دیا تو وہ نہیں جانتے کہ مال بچانا اور جمع کرنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں اشارہ و کنایہ کو سمجھ جانے والوں کے لیے حق کو قائم کرنے والے خلفاء بنایا اور ان میں سے بعد کو اپنی مملکت میں نرمی و آسانی اور اپنے بندوں کو نصیحت کرنے کے لیے خاص فرمایا، جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام جیسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کا پورا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی عاص بن امیہ بن عبد شمس اور والدہ ماجدہ کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ ولادت باسعادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سن 63 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی۔ اسی سال ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا۔ زمانے کا بہترین شخص۔ حضرت سیدنا عباس بن راشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور جب واپس جانے لگے تو میرے آقا نے مجھے حکم فرمایا، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے سوار ہوا۔ جب ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا تو اس میں راستے پر ایک مردہ سانپ پڑا ہوا تھا۔ آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سانپ کو دفن کر کے پھر سوار ہو گئے اور ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی۔ ہم آواز تو سن رہے تھے لیکن کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے غیبی آواز دینے والے، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر تم سامنے آ سکتے ہو تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ خرقہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا، خرقہ وہی سانپ ہے جس کو آپ نے دفن کر دیا ہے۔ میں نے ایک دن حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سانپ سے یہ فرماتے سنا تھا، اے خرقہ، تم چٹیل زمین میں مرو گے اور زمانے کا سب سے بہتر مومن تمہیں دفن کرے گا۔ آپ نے پوچھا، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں ان 7 جنات میں سے ہوں جنہوں نے اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔
آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا واقعی تم نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور آپ وہاں سے چل دیے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ امام 7 ہیں، جن میں سے 5 دنیا سے رخصت ہو گئے اور 2 باقی ہیں۔ حضرت سیدنا خارجہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان 5 کے نام یہ ہیں: نمبر 1، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور نمبر 5، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاسبہ نفس۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں ایک اونی جبہ اور توق ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مکان کے درمیان ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں آپ نماز ادا کرتے۔ آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ جب رات کا آخری وقت ہوتا تو آپ ٹوکری کو کھولتے اور جبہ پہن کر توق اپنی گردن میں ڈال لیتے اور طلوع فجر تک بارگاہ الہی عز و جل میں مناجات اور گریہ وزاری میں مشغول رہتے، پھر اس جبہ اور توق کو ٹوکری میں رکھ دیتے۔ ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا۔ دنیا کو 3 طلاقیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی حضرت سیدنا حارث بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، جب رات کی تاریکی چھا جاتی اور ستارے روشن ہو جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کی طرح بے چین و مضطرب ہو جاتے اور غمزدہ انسان کی طرح رونے لگتے، گویا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سن رہا ہوں کہ اے دنیا، تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے یا مجھ میں دلچسپی کیوں لیتی ہے؟ جا مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب دوبارہ تجھ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ تیری عمر کم، لذات حقیر اور خطرات زیادہ ہیں۔ ہائے افسوس، زیادہ راہ کم، سفر طویل اور راستہ پر خطر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر پڑھ لیتے تو قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے اپنی گود میں رکھ لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو جاتی، پھر جب کسی آیت خوف کی تلاوت فرماتے تو بار بار اس کو دہراتے رہتے اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ اس آیت سے آگے نہ بڑھ سکتے اور طلوع آفتاب تک یہی کیفیت رہتی۔ سبحان اللہ، ان نورانی چہروں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے، ان کی باتیں سن کر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کی نشانیاں مٹ جانے پر کس قدر غم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن خوشب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر خوف کھانے والا کوئی نہیں دیکھا، گویا جہنم انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے بدن کے جوڑ لرزنے لگ جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ سورہ یونس۔ تو اس شدت سے گریہ وزاری کرنے لگے کہ گھر والوں نے آپ کی آواز سن لی۔
آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے سبب بیٹھ کر خود بھی رونے لگیں۔ پھر ان دونوں کے رونے کی وجہ سے تمام گھر والے بھی رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد المالک نے آ کر دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو عرض کی، اے ابا جان، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کی خواہش تھی کہ نہ وہ دنیا کو پہچانے اور نہ ہی دنیا اس کو پہچانے، لیکن اللہ عز و جل کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنمیوں میں نہ ہو جاؤں۔ اے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل ہونے کے باوجود اللہ عز و جل سے اس قدر ڈرتے تھے، اور تو ظلم و ستم کرنے کے باوجود اس قدر نڈر ہو چکا ہے، اور تو ظلم و ستم کرنے کے باوجود اس قدر نڈر ہو چکا ہے۔ اے وہ شخص جو تقدیر سے بے خوف ہے اور جس کے پاس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ غور سے سن، وصال کے 12 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو اکٹھا کرتے اور موت، قیامت اور آخرت کی باتیں ہوتی رہتی اور سب اسی طرح روتے رہتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ حاضر ہے۔ حضرت سیدنا ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ترجمہ، اور انہیں ڈراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ پھر اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس سے تجاوز نہ فرما سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر آخرت۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست گفتگو میں مشغول تھے۔ آپ سے عرض کی گئی، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہوا کہ آپ کلام نہیں فرما رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اہل جنت کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ وہ جنت میں کیسے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، اور اہل دوزخ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں کیسے چلائیں گے۔ پھر آپ رونے لگے۔ آنسوؤں سے پرنالہ بہہ پڑا۔ خراسان کے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک ایسے راہب کے پاس پڑاؤ کیا جہاں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے راہب سے پوچھا، اے راہب، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے عجیب بات کون سی دیکھی؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں اے خلیفہ، ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز میرے اس کمرے کی سنگ مرمر سے بنی ہوئی چھت پر تھے اور میں اس کے نیچے گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک پرنالے سے پانی کے قطرے میرے سینے پر گرنے لگے۔ میں نے سوچا، اللہ عز و جل کی قسم، نہ میرے پاس پانی ہے اور نہ ہی آسمان سے برس رہا ہے۔ چنانچہ حقیقت حال سے آگاہی کے لیے میں چھت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز سجدہ ریز ہیں اور آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے۔ منقول ہے کہ جب سے آپ کو عہدہ خلافت سپرد کیا گیا تب سے آپ کی عمارت میں اضافہ ہوا، نہ جانوروں میں اور نہ ہی بیویوں یا لونڈیوں میں، یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم فرمایا کہ جب مجھے حق سے ہٹتا پاؤ تو اپنے ہاتھ میرے گریبان میں ڈال کر چھڑکتے ہوئے کہنا، اے عمر، کیا کر رہے ہو؟
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انتہائی تعجب کی بات ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ہونے کے باوجود اس قدر خوف رکھتے تھے، اور تم ناقص ہونے کے باوجود کتنے بے خوف ہو۔ دنیا آخرت کا آئینہ ہے، جو دنیا میں کرو گے آخرت میں دیکھو گے، آج عمل کرو گے کل دیکھو گے۔ اگر تم عقل مند ہو تو اپنے برے اعمال پر رویا کرو، اور اگر غفلت کی نیند میں ہو تو عنقریب نیند کی یہ لذت تم سے دور چلی جائے گی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، دنیا جب سلف صالحین کے پاس آتی ہے تو وہ اسے آخرت کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا موازنہ ہے؟ ہم میں سے کتنے شب بیداری کرتے اور کتنے خواب غفلت میں رات گزار دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کا مال خراج آتا تو آپ اسے بیت المال میں جمع کرا دیتے اور خود تاریکی میں رات گزارتے اور ارشاد فرمایا کرتے، جب میں عوام کے معاملات نپٹانے کے لیے بیدار رہتا ہوں تو بیت المال کا چراغ جلاتا ہوں، اور جب اپنے کام کے لیے جاگتا ہوں تو ذاتی مال سے چراغ جلاتا ہوں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ یمن کا خراج آیا، جس میں 12 خچروں پر لدا ہوا عنبر بھی تھا۔ پہلے مال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیا، پھر عنبر لانے کا حکم دیا۔ جب عنبر لایا گیا تو آپ نے اپنی ناک بند کر لی اور حکم دیا کہ اس کو بھی بیت المال میں جمع کر دو۔ عرض کی گئی، حضور یہ عنبر ہے، یہ خوشبو سونگھنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا، اس کی خوشبو ہی سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آپ کے پاس ایک چمکدار موتی بھیجا اور عرض کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس قسم کا ایک اور موتی مجھے بھیج دیں تاکہ میں ان کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال سکوں۔ تو آپ نے 2 انگارے اپنی بیٹی کی طرف بھیجے اور ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے کانوں میں ان 2 انگاروں کو ڈالنے کی طاقت رکھتی ہو تو میں تمہاری طرف موتی بھیج دوں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی گھر تعمیر نہیں کیا۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، یہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے پردہ فرما گئے کہ اینٹ پر اینٹ رکھی نہ سر گنڈے، یعنی کانے پر سر گنڈا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمارت نہ بنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر۔ حضرت سیدنا ابو داؤد وصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیڑھی تھی جس پر آپ چڑھا کرتے تو اس سے آوازیں آتی تھیں اور کمزور ہونے کے سبب وہ ہلنے لگتی۔ آپ کے دوستوں میں سے کسی نے اس کو گارے سے مضبوط کر دیا۔ جب آپ اس پر چڑھے تو دیکھا کہ اب کی بار آواز نہیں آ رہی۔ دریافت کرنے پر عرض کی گئی، فلاں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو واپس اپنی حالت پر کر دو، کیونکہ جب سے مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی میں نے اللہ عز و جل سے عہد کر رکھا ہے کہ کوئی دیوار بناؤں گا نہ عمارت۔ اے تعمیر دنیا میں عمر برباد کرنے والے، غور سے سن، اس کا نفع بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دنیا برباد کر کے آخرت آباد کرتے تھے، جبکہ تم دنیا آباد کر کے آخرت برباد کرتے ہو۔ اے عمارتوں اور گھروں کے دلدادہ، موت کے جام تجھ پر گردش کر رہے ہیں۔ اے تاریک دل والے،
دل میں نور کہاں سے آئے جب کہ تیرا باطن خراب ہے اور ظاہر آباد ہے۔ اگر تو قبروں کو یاد کرتا تو دنیا آباد کرنے کی فکر نہ کرتا۔ اے مغرور، عنقریب تجھ سے دنوں اور مہینوں کا حساب لیا جائے گا۔ اے وہ شخص جو حضوری قلب کے بغیر نماز پڑھتا ہے اور جس کا روزہ غیبت میں چھپا ہوا ہے، اللہ عز و جل کب تک تجھ پر لطف و کرم کرتا رہے گا اور تو اس سے دوری اختیار کرتا رہے گا؟ اے ناشکرے، کب تک وہ تجھ پر احسان فرماتا رہے گا اور تو چھپ چھپ کر گناہوں سے اس کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ اور کب تک وہ تجھے مہلت دیتا رہے گا کہ تو توبہ کر لے، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے اور جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری، نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا، ہدیہ قبول کرنے سے اجتناب۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی سے سحری اور افطاری کرتے، اکثر اوقات روٹی کو نمک سے ملا کر تناول فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو ایک پلیٹ بطور ہدیہ پیش کی، اس میں سیب اور مختلف پھل رکھے تھے۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھائے بغیر واپس لوٹا دیا تو آپ سے عرض کی گئی، کیا نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہوا ہدیہ تھا، جبکہ ہمارے اور ہمارے بعد والوں کے لیے رشوت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھتے اور لوگوں کو عطیات سے نوازتے تھے۔ حضرت سیدنا خزیمہ ابو محمد عابد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں کسی کو مال دیتا ہوں تو اسے کم خیال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ عز و جل سے اپنے بھائی کے لیے جنت مانگوں اور خود اس پر مال دنیا میں بخل کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو غنی کر دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید بن خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال منصب خلافت پر فائز رہے۔ آپ کے وصال سے پہلے ایک شخص کثیر مال لے کر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، جہاں مناسب سمجھو یہ مال فقراء میں تقسیم کر دو، مگر اسے اپنا مال لے کر واپس جانا پڑا، کیونکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عطیات سے لوگوں کو غنی کر دیا تھا۔ نوکرانی کو پنکھا جھلنے والا خلیفہ۔ حضرت سیدنا نضر بن سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی نوکرانی سے فرمایا، مجھے پنکھے سے ہوا دو تاکہ میں سو سکوں۔ تو وہ آپ کو پنکھا جھلنے لگی اور آپ سو گیا، اور نیند کے غلبے سے اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اسے پنکھا جھلنے لگے۔ جب کنیز بیدار ہوئی اور آپ کو پنکھا جھلتے ہوئے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، تو بھی میری طرح انسان ہے، تجھے بھی میری طرح گرمی لگتی ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ تجھے پنکھا جھلوں جیسے تو مجھے جھل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلف صالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عاجزی و انکساری کو اپنا شعار بنایا، تقویٰ کو اپنی چادر بنایا اور دنیا کے لہو لعب اور دھوکوں سے بچے رہے۔ دنیا ان کے سامنے مزین ہو کر آئی، مگر جب انہوں نے اسے آردن دیے ہوئے کپڑے کی طرح پایا تو ٹھکرا دیا۔ اس دنیا نے کتنوں کو فکر آخرت سے روکے رکھا، کتنی آنکھیں اندھی کر دیں۔
اور کتنوں نے اس کے ڈر سے اس کا لحاظ رکھا، پھر بھی اس نے دن رات ان سے کوئی رعایت نہ برتی۔ پس اے اسلامی بھائی، اپنے پختہ عزم کے ساتھ اس سے دوری اختیار کر لے اور آخرت کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، اور اس کے تکلیف دہ لباس سے اجتناب کر، کیونکہ ایسا لباس پہننے والے کتنے ہی لوگوں نے شرمندگی کا لباس پہنا۔ حضرت سیدنا ہلال بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 101 ہجری ماہ رجب المرجب کی ابتدا میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور آپ کا یہ مرض 20 دن تک رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ ولید بن ہشام کا بیان ہے، میری ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ خلیفہ بنیں گے اور عدل کریں گے۔ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر انہیں یہ بات بتا دی۔ جب آپ خلیفہ بن گئے اور چند روز بعد دوبارہ اسی یہودی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ آپ عنقریب خلیفہ بن جائیں گے؟ اور وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اب آپ نے زہر پی لیا ہے، لہذا انہیں کہو کہ اپنا معالجہ کر کے جان کی حفاظت کریں۔ ولید بن ہشام کا کہنا ہے کہ پھر میری ملاقات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے زہر کا معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں وہ گھڑی جانتا ہوں جس میں مجھے زہر دیا گیا تھا۔ اگر میری شفا اپنے کانوں کی لو چھونے یا خوشبو سونگھنے میں ہوتی تو بھی میں انکار ہی کرتا رہتا۔ زہر پلانے والا غلام آزاد۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الموت میں مجھ سے دریافت فرمایا، لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، مجھ پر کوئی جادو نہیں کیا گیا، ہاں مجھے زہر پلایا گیا ہے۔ پھر غلام کو بلوایا اور استفسار فرمایا، تو نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ وہ کہنے لگا، مجھے 1000 دینار دیے گئے اور آزادی کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ 1000 دینار لاؤ۔ پس وہ رقم لے آیا تو آپ نے اسے بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام سے فرمایا، جہاں جی چاہے چلے جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ خواب میں اچھے خاتمے کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تکلیف پہنچنے کے فوراً بعد محو خواب تھے۔ پہلے آپ روئے، پھر مسکرانے لگے۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، خواب میں کیسا معاملہ پیش آیا کہ آپ رو پڑے پھر مسکرانے لگے؟ آپ نے پوچھا، کیا تم نے دیکھ لیا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، اور ارد گرد کے تمام لوگوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے بتایا، میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگوں کی 120 صفیں ہیں، جن میں سے 80 امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ہیں۔ اچانک منادی نے ندا دی، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ آپ نے لبیک کہا تو فرشتوں نے آپ کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں کھڑا کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسان حساب لیا گیا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا گیا کہ دائیں جانب والوں یعنی جنتیوں کی طرف آ جاؤ۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب کتاب بھی بآسانی مکمل ہو گیا۔ پھر دونوں حضرات یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو
دخول جنت کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ آپ سے بھی ویسا ہی حساب لیا گیا، پھر جنت میں جانے کا حکم دیا گیا۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لایا گیا۔ آپ سے بھی ویسا ہی حساب لیا گیا اور دخول جنت کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب پکارا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں تو مجھے پسینہ آ گیا اور ملائکہ نے مجھے پکڑ کر بارگاہ الہی عز و جل میں کھڑا کر دیا۔ اللہ عز و جل نے مجھ سے معمولی چیزوں اور میرے تمام فیصلوں کے متعلق پوچھ گچھ فرمائی، پھر مجھے بخش دیا اور جنت میں جانے کا حکم ہوا۔ پھر میرا گزر ایک نیم مردہ شخص پر ہوا۔ میں نے ملائکہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ خود اس سے پوچھیں، یہ جواب دے گا۔ میں نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری تو اس نے سر اٹھا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے جواب دیا، اس نے مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمایا اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمایا جو گزشتہ خلفاء یعنی چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ فرمایا۔ یہ سن کر اس نے مجھے مبارکباد دی۔ میں نے پھر اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں حجاج بن یوسف ثقفی ہوں۔ مجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں نے اسے شدید غضب میں پایا۔ مجھے میرے ہر مقتول کے بدلے قتل کیا گیا اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70 مرتبہ قتل کیا گیا، اور اب میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اسی چیز کا انتظار کر رہا ہوں جس کا تمام کلمہ گو انتظار کر رہے ہیں، یعنی جنت یا جہنم۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب سننے کے بعد میں نے اللہ عز و جل سے عہد کر لیا کہ آئندہ کسی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو آگ کی تکلیف نہیں دوں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کو دنیا بھر میں برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بطور ننگوار یہی کافی ہے کہ انہیں اشرار یعنی برے لوگ کہا گیا۔ ان کے ظلم کی لذات ختم ہو گئیں اور صرف شرمندگی باقی رہ گئی۔ انہوں نے عذاب کے گھر میں ٹھکانہ بنا لیا اور ان کے گھروں پر غیروں نے قبضہ جما لیا۔ ان ظالموں کو جہنم کے کنووں اور پتھروں میں عذاب کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب ان کے لیے راحت ہے نہ سکون اور نہ ہی قرار۔ یہ کثرت سے نہروں کی مثل آنسو بہائیں گے۔ انہوں نے لمبی امیدوں کی عمارت کو بہت مضبوط بنایا تھا مگر وہ اچانک گر گئی۔ حجاج بن یوسف نے کتنے قتل کیے، ظلم کے کتنے پہاڑ توڑے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ عز و جل ظلم و ستم کرنے والوں سے انتقام لے گا؟ بروز قیامت جب وہ اٹھیں گے تو ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ سورہ ابراہیم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا وسیع مسلمہ بن عبد المالک حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض الموت میں ان کے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا امیر المومنین، آپ اپنے خاندان کا وسیع کس کو مقرر کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میرا وسیع وہ ہے کہ جب میں ذکر الہی عز و جل سے غافل ہو جاؤں تو وہ مجھے یاد دلائے۔ مسلمان نے دوبارہ پوچھا، اپنے خاندان کا وسیع کس کو بنائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا،
ان کا ولی اللہ عز و جل ہے اور وہی صالحین کا ولی ہے۔ بعد وصال چہرہ جگمگا اٹھا۔ حضرت سیدنا جا بن حوات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرد وصال میں مجھے حکم فرمایا، اے رجا، تم مجھے غسل دینے، کفن پہنانے اور لحد میں اتارنے والوں میں رہنا۔ جب لوگ مجھے لحد میں اتار دیں تو کفن کی گرہ کھول کر میرا چہرہ دیکھنا، کیونکہ میں نے 3 خلفاء کو دفن کیا ہے۔ جب انہیں قبر میں اتار کر کفن کی گرہ کھولی اور چہرہ دیکھا تو وہ قبلے سے پھر کر سیاہ ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، جب آپ نے انتقال فرمایا تو میں بھی آپ کو غسل دینے والوں میں شامل تھا۔ تدفین کے بعد جب میں نے گرہ کھول کر آپ کا چہرہ انور دیکھا تو وہ قبلہ رخ تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک دھمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن حسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا، سب میرے پاس سے چلے جاؤ، یہاں کوئی شخص نہ رہے۔ مسلمہ بن عبد المالک بھی وہاں موجود تھے، چنانچہ سب لوگ باہر چلے گئے، جبکہ مسلمہ بن عبد المالک اور ان کی بہن حضرت سیدنا فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ پھر لوگوں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، ان مبارک چہروں کو مرحبا، یہ پیاری صورتیں نہ انسانوں کی ہیں نہ جنوں کی۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے گھر کے ایک کونے سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت سنی۔ ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ سورہ القصص۔ پھر جب لوگ کمرے میں آئے تو آپ سفر آخرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ آپ کا چہرہ اقدس قبلہ رو تھا اور آنکھیں اور منہ بند تھے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیا جائے، کیونکہ یہی تو وہ آخری چیز ہے جو بندہ مومن کو اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے موت کی سختیاں آسان کر دی جائیں، کیونکہ یہی تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعے بندہ مومن کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن کی قیمت۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے مسلمہ بن عبد المالک کو حکم فرمایا، میرے مال میں سے 2 دینار لے کر میرے لیے کفن خرید لاؤ۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ جیسی قدر آور شخصیت کا کفن 2 دینار میں نہیں مل سکتا۔ تو ارشاد فرمایا، اے مسلمہ، اگر اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہوا تو اس کم قیمت کفن کو اس سے بہتر سے بدل دے گا، اور اگر ناراض ہوا تو یہ آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ منقول ہے کہ آپ کو کچے دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے کا کفن پہنایا گیا۔ ایک قول کے مطابق وہ یمنی چادر کا تھا اور آپ کا مقبرہ سرزمین حمص دیر سمعان میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام دفن کی قیمت۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے مالک کو اپنی قبر کی جگہ کی قیمت بھیجی تو اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل کی قسم، میں آپ کی قبر انور سے برکت حاصل کروں گا۔ میں نے یہ جگہ آپ کے لیے مباح کر دی ہے، لیکن آپ نے بلا قیمت جگہ لینے سے انکار کر دیا۔
دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے زمین کے مالکوں سے اپنی قبر کی جگہ 2 دینار کے عوض خریدی تھی۔ پھر ان سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی زمین کے درمیان میں جگہ دو، اور جب میں دفن کر دیا جاؤں تو تم اپنی زمین میں ہل چلانا اور کھیتی باڑی کرنا، اور عمارت بنانا چاہو تو وہ بھی بنا سکتے ہو، بلکہ اس زمین سے جس طرح چاہو نفع اٹھاؤ کہ مجھے ان میں سے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی۔ مدت خلافت اور وصال باکمال۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 دن کم 30 مہینے تھی، اور آپ کی وفات حضرت آیات 45 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت سیدنا خالد ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر 40 دن تک آہ و فغاں کرتے رہیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اہل بصرہ کا غم و عالم۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد جب بھی بصرہ پہنچتا تو لوگ خوشی اور مسرت سے اس کا استقبال کرتے، کیونکہ جب بھی وہ آتا تو فقراء کی خبر گیری کر کے ان پر بخشش و عطا اور مال دولت نچھاور کرتا۔ چنانچہ جب قاصد موت کی خبر لے کر بصرہ پہنچا تو لوگ اپنی عادت کے مطابق خوش و خرم اس کے پاس آئے، لیکن جب اس نے انہیں آپ کے وصال کی خبر سنائی تو سب لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اہل بصرہ کو آپ کے مرنے کا غم اس لیے زیادہ تھا کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ منقول ہے کہ ایک جن نے ان الفاظ میں آپ کا مرثیہ کہا، یعنی اظہار غم کے اشعار کہے۔ اشعار کا ترجمہ: اے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، لوگوں کا عظیم بادشاہ عز و جل آپ کو ہماری طرف سے جنت الخلد اور جنت الفردوس میں بہترین جزا عطا فرمائے، آمین۔ جب تک سورج چاند طلوع ہوتے رہیں گے ہم آپ کے بعد ایسے عادل خلیفہ کبھی نہ پائیں گے جیسے ہم فریاد کر سکیں۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو مشہور عربی شاعر جریر نے آپ کا مرثیہ ان الفاظ میں لکھا۔ اشعار کا ترجمہ: خبر دینے والوں نے امیر المومنین کے وصال کی خبر کو حج و عمرہ کے ساتھ ملا دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کو برداشت کیا، اور میں نے اس عالمناک خبر کو محض اس وجہ سے برداشت کر لیا کہ میں احکام الہی عز و جل کی بجا آوری میں مگن تھا۔ ائمہ ہدیٰ کے ساتھ ٹھکانہ۔ مسلمہ بن عبد المالک کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے امیر المومنین، کیسے حالات پیش آئے؟ ارشاد فرمایا، اے مسلمہ، اب میں فارغ ہوں، باخدا میں نے دنیا میں کبھی آرام نہ کیا۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جواب دیا، میں ہدایت یافتہ اماموں کے ساتھ جنت عدن میں ہوں۔ سبز پرچہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی رات کے وقت غیر آباد مساجد میں تشریف لے جاتے اور اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہتے۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو پیشانی زمین پر رکھ دیتے اور مٹی پر اپنے رخسار ملنے لگتے، اور پھر طلوع فجر تک روتے رہتے۔ اسی طرح جب ایک رات اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کیا، اور پھر جب فارغ ہو کر سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، یعنی خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔